الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی بات، کتنی عظیم بات کہی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو قرآن سکھاتے ہیں۔ ایک بندے کی کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی اس حدیث میں داخل کرے اور وہ حدیث اس کے اوپر بھی فٹ آئے، یا تو اگر اس کو قرآن نہیں آتا ہے تو سیکھنے کی کوشش کرے تاکہ وہ حدیث میں داخل ہو جائے، اور اگر اس کو قرآن آتا ہے تو قرآن دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرے۔ اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز میں وہ داخل ہوتا ہے تو اس کے اوپر یہ حدیث انشاءاللہ فٹ آتی ہے کہ تم میں اچھے وہ لوگ، سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو قرآن سکھاتے ہیں۔ صحیح بخاری وغیرہ کی جو یہ روایت ہے، اسی روایت میں آگے خود راوی ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ یہی وہ حدیث ہے، ھذا الذی اقعدنی ھذا المقعد، کہتے ہیں کہ یہ وہ حدیث ہے کہ جس نے مجھے اس چیز پر، اس درجے پر، اس جگہ پر بیٹھایا ہے۔ کس جگہ بیٹھایا؟ یعنی مسجد کوفہ کی مسجد میں وہ لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے۔ کب تک انہوں نے قرآن سکھایا؟ انہوں نے قرآن عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر کے، عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے سے لے کر کے حجاج بن یوسف کے زمانے تک، اور دونوں کے درمیان کا تقریباً کتنا زمانہ ہے؟ تقریباً 68 سال کی مدت ہے، 68 سال کی مدت ہے۔ تو دیکھو کتنے زمانے تک انہوں نے قرآن کوفہ کی مسجد میں بیٹھ کر کے سکھایا۔ ان کی صرف حرص یہی تھی کہ میرے اوپر یہ حدیث کیا جائے، فٹ آ جائے، اور یہی وہ حدیث ہے جس نے کہتے ہیں کہ مجھے یہاں پر بیٹھایا ہے کہ میں لوگوں کو کیا کرتا ہوں؟ قرآن سکھاتا ہوں، لوگوں کو قرآن سکھاتا ہوں۔ اسی حدیث کو لے کر کے وہ اس پہ بیٹھے رہ گئے، پوری زندگی اسی میں لگا دی کہ لوگوں کو قرآن سکھاتے رہے، لوگوں کو قرآن سکھاتے رہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس میں سے بننے کی کوشش کریں۔ اگر ہمیں قرآن نہیں آتا ہے تو سیکھیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے بچپن میں قرآن کی تعلیم نہیں لی، مدرسہ نہیں گئے، بڑے ہو گئے، اب انہیں ہوش آیا تو سوچتے ہیں اب کیا سیکھیں۔ بھائی بچپن میں نہیں گئے تو اب آپ کے پاس شعور آیا، سمجھ آئی، اب سے سیکھنا شروع کر دو۔ رب العالمین نے ایک نعمت دی ہے، اس نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، سیکھ سکتے ہیں آسانی سے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ جس نے بچپن میں نہیں سیکھا وہ ہمیشہ زندگی بھر کے لیے وہ جاہل ہی رہے، قرآن کی تعلیم سے محروم رہے۔ کیوں اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں؟ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں قرآن اور اس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے بھول جاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ماہر ہوتے ہیں لیکن ان کو سکھانے وغیرہ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، دوسروں کو بھی لاؤ سکھائیں، کوئی حرص ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ محرومیت ہے۔ رب العالمین نے آپ کو، ہم کو اگر یہ نعمت دی ہے تو دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں۔ اور کتنی عظیم یہ چیز ان کے اوپر فٹ آئے گی کہ تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ ایک ماحول بنانا چاہیے گھر میں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، رب العالمین نے اس کتاب کا فرمایا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، کیا ہے؟ مبارک ہے۔ ہم اور آپ برکت کی تلاش میں ہوتے ہیں، کہیں سے ہمارے اندر برکت ہو جائے، ہمارے گھر میں، ہمارے مال میں، ہمارے بچوں میں برکت ہو جائے۔ کیسے برکت ہو؟ رب العالمین نے کتاب، برکت والی کتاب نازل کی ہے، اس برکت والی کتاب کو پکڑو، تلاوت کرو، عمل کرو، اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ برکتوں کا نزول ہوگا۔ ھذا ذکر مبارک انزلناہ، رب العالمین نے وھذا ذکر مبارک انزلناہ، یہ ایک مبارک ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ رب العالمین نے ایک مبارک ذکر ہمارے پاس نازل کیا ہے۔ اسی وجہ سے سنن دارمی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، موقوف ہے یہ روایت، صحیح ہے مگر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر اس کے لوگوں کے لیے کشادہ ہوتا ہے۔ ایسے گھر میں رحمتوں کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایسے گھروں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں، ایسے گھروں میں برکتیں ہوتی ہیں۔ اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے وہ گھر شیطانوں کا اڈا ہو جاتا ہے، اس گھر میں رحمتوں کے فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں، اس گھر میں کوئی برکت نہیں ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیں کس قدر بہت سارے لوگوں کے بچے برباد ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ بہت بڑی کمی ہے اس میں ہماری اور آپ کی کہ کیا کبھی گھر میں قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہوتی ہے، گھر میں ایک منحوسیت ہوتی ہے، کوئی خیر و برکت کا کوئی نزول نہیں ہوتا، کوئی ہم نے اس کے اسباب اپنائے ہی نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے، گھر میں ایک ماحول بنتا ہے، ایک معمور ہوتا قرآن کی تلاوت سے، تو گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا، رحمتوں کے فرشتے نازل ہوتے۔ ایسے گھر میں شیطان نہیں ٹکتے ہیں، نہیں رکتے ہیں۔
جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس جانب دھیان دیں۔ ہم اور آپ کیا ہیں کہ بڑے مشغول ہیں، ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہے۔ بھائی رب العالمین کے کلام کے تعلق سے ہم کیسے اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہے؟ دنیا کے سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، رب العالمین کی اس عظیم کلام کو پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت دینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ مہینے مہینے لوگوں کو گزر جاتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، قرآن کو کھولتے بھی نہیں ہیں، تلاوت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ان کی ذہن زندگی میں ہوتا ہے۔ بہت بڑی محرومیت ہے۔ آدمی کو چاہیے کوئی اس کا دن نہیں گزرے جس میں وہ رب العالمین کی اس کتاب کی تلاوت نہ کرے۔ جس قدر بندہ زیادہ تلاوت کرے گا اسی قدر اس کی زندگی میں روحانیت پیدا ہوگی، انشراح صدر ہوگا، اور اندر سے اسے خوشی محسوس ہوگی۔ رب العالمین کا کلام ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کہ انسان کی روح اور اس کی عقل کی سب سے بڑی غذا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہے۔ تم قرآن کی تلاوت کرو، تمہارے اندر روحانیت پیدا ہوگی، اور اندر سے آدمی کا انشراح پیدا ہوگا، دل میں اطمینان پیدا ہوگا۔ رب العالمین کا کلام ہے، کسی بشر انسان کا کلام نہیں ہے۔ کہ بندہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو کیا مطلب؟ یعنی وہ رب العالمین سے بات کر رہا ہے، رب العالمین سے بات ہو رہی ہوتی ہے، اتنا بڑا مقام ہوتا ہے اس کا۔ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کی آیت ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ بندے کو چاہے رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کر، رب العالمین کی کتاب ہے یہ۔ واقاموا الصلاۃ، اور نمازیں قائم کرتے ہیں۔ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے چپکے چپکے علانیہ طور سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ چیزیں کرتا ہے، یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایک ایسی تجارت کر رہے ہیں جو تجارت کبھی برباد نہیں ہو سکتی ہے، کبھی اس میں گھاٹا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں رب العالمین نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، لیکن سب سے پہلے کس سے شروعات کی؟ قرآن کی تلاوت سے شروعات کی۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں اور اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، تو وہ لوگ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس تجارت میں جس کاروبار میں کبھی گھاٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت میں سے ایک رب العالمین کی اس کتاب کے لیے وقت خاص رکھیں۔ ضرور صبح شام کے جتنا بھی ہو سکے ہم اس کے لیے ٹائم نکالنے کی کوشش کریں۔ ایسا آدمی کے ذہن میں اور یہ خیال لانا اور یہ چیز ایک کانسیپٹ پیدا کر دینا کہ ٹائم نہیں ملتا، یہ کیا ہے؟ بہت غلط چیز ہے۔ رب العالمین کی کتاب کے لیے کیسے نہیں ٹائم ملتا ہے؟ ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے، ابھی کہیں سے اور پارٹ ٹائم اگر ڈیوٹی مل جائے، کہیں سے اور پیسہ آنے والا ہوگا تو کہیں سے اور ٹائم بنائے گا۔ وہ پیسے کے لیے ہماری اتنی حرص ہوتی ہے، لیکن رب العالمین کی کتاب کے لیے، رب العالمین کی اس قرآن کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس سیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ شیطان نے اسے ذہن بنا دیا ہے، بس انسان کو مشغول کر دیا ہے تاکہ اس اچھائی سے، اس برکت سے، اس خیر سے بندے کو محروم کر دے۔ لہٰذا جو لوگ قرآن نہیں جانتے ہیں سیکھنے کی کوشش کریں، دروازے کھلے ہوئے ہیں سیکھنے کے، ہزار راستے ہیں۔ آج تو ماڈرن زمانہ ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اپنے جگہ سے آپ سیکھ سکتے ہیں قرآن۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے آدمی سیکھ سکتا ہے۔ تو جو لوگ نہیں جانتے ہیں اللہ کے واسطے جاننے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں، اور جو لوگ جانتے ہیں تو اس کے لیے وقت دیں، تلاوت کریں۔ جو لوگ ماہر ہیں ان کو حرص ہونی چاہیے کہ کیسے اپنے ذریعے سے ہم دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا دیں، کسی کو قرآن سکھا دیں۔ اگر ہمارے آپ کے ذریعے سے کسی نے سورہ فاتحہ سیکھ لیا، قرآن کی تلاوت کرنا سیکھ لیا، تو زندگی بھر جب تک وہ بندہ پڑھتا رہے گا آپ کو بھی آٹومیٹک ثواب ملتا رہے گا۔ وہ آپ نے ایک صدقہ جاریہ چھوڑ دیا۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ جانب حرص رکھے، توجہ کرے رب العالمین کی کتاب کی طرف۔ اللہ رب العالمین کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبینا۔